نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات، عید کی چھٹیوں کے بعد میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب ہم قرآن حکیم کے منتخب مقامات کا مطالعہ کریں گے ایمان کے ضمن میں۔ ایمان کے اوپر جتنے بھی اصولی مباحث تھے وہ ہم نے کر لیے، اب انہی چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے ہم قرآن حکیم سے چند مقامات کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا موضوع بھی ایمان ہی ہے، یعنی تشکیل ایمان، سنتھسس آف ایمان۔ یہ ہے گویا کہ فطرت اور عقل کی رہنمائی میں انسان جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اصل میں اگر فطرت صحیح رخ پر ہو تو عقل درجہ بدرجہ بڑھتی ہے، آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور فطرت اس رخ پر ہو تو عقل سلیم اور فطرت سلیم یہ دونوں کے امتزاج سے جو ہے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس حوالے سے جان لیں کہ یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، ویسے تو یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی عظیم ترین دعائیں، اور اس یعنی سورہ آل عمران کے آخر میں بھی عظیم ترین دعائیں۔ گفتگو سے پہلے ایک بات ذرا آپ کو سمجھا دوں کہ قرآن حکیم کا انداز نہ لیکچرز کا ہے، نہ جو ہے یہ مضامین کا ہے، بلکہ اس کا انداز خطبات کا ہے۔ تو جس طرح کے خطبے کے اندر آدمی اپنے سامنے والوں سے بھی گفتگو کرتا ہے، دائیں والوں سے، بائیں والوں سے، حاضر سے بھی اور غائب سے بھی، اسی طرح قرآن حکیم کا یہ جو انداز ہے وہ خطبات کا ہے، اور اس میں زیادہ تر انسان کے جو جذبات سے ہے وہ اپیل کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اندر ہیں، ان پر پردے پڑ گئے ہیں۔ اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم جو ہے خطبات الہیہ کا مجموعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ تو خطبے کے جو پہلا حصہ ہوتا ہے اور آخری حصہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جو اچھا خطیب ہوتا ہے اس کے خطبے کے آغاز میں بھی بڑی جامع جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں بھی بڑی جامع گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ آخری آیات اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک روان ترجمہ ان کا سماعت فرما لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، ان کے اختلاف میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یہ اولو الالباب کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، یعنی اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔ یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔
اور ایک نتیجہ نکالتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ پرپز فل تخلیق ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتا، اسے تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، ایک منادی کرنے والے کو جو منادی کر رہا تھا، للایمان، ایمان کی، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، جو نامہ اعمال میں پڑ گئی ہوں یا عادات و اخلاق میں ہوں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے رب ہمارے جو تو نے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدے کیے ہیں، ان کی وساطت سے ہم سے وعدے کیے ہیں، ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ رسوا نہ کیجیو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تیرے وعدوں پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں شک ہے تو اپنے اوپر کہ تیرے وعدوں کا ہم مصداق بن سکیں گے یا نہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی جو پکار ہے وہ سن لی، ادھر انہوں نے دعا کی اور ادھر ان کے رب نے ان کی اس پکار کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں نہیں ضائع کرتا کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وأوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں دی گئیں، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ قتل ہوئے بھی اور جنہوں نے قتل کیے بھی، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً انہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ سے بہتر بدلہ کس کا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ سے بہتر بدلہ کون دے سکتا ہے۔ اب آ جائیے اس کی پہلی جو آیت ہے اس کے اوپر ایک توجہ جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے، اولو الالباب کے لیے۔ اس میں اصل میں بیان ہو رہا ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں یا صدیقین ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ جو مظاہر فطرت ہے، یہ جو کتاب فطرت ہے، یہ نشانی کا کام دیتی ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو یہ ساری نشانیاں انہیں کام دیتی ہیں، ان پر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ عام طور پر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ قریب کی چیزوں پر اس قدر غور نہیں کرتا، یہ تو کوئی دوسرا ہی آ کر اسے بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، یہ آپ کے صحن میں بڑا چھوٹا سا پودا تھا، میں 5 سال پہلے آیا تھا یا 10 سال پہلے چھوٹا سا ہوتا تھا، یہ بڑا ہو گیا، لیکن خود شاید گھر والے نہیں بتا سکتے کہ یہ روز کتنا بڑھتا رہا، کتنے انچ یا کتنے سینٹی میٹر اور کیا ہوا۔ تو عام طور پر انسان کی ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں جاتی، لیکن جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں پر اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے لیے نشانیوں کا کام دیتی ہیں۔ اب آئیے کہ یہ نشانی ہے کیا، بلکہ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، یہ ہم اردو میں تو اختلاف کرتے ہیں نا کہ آپ نے اور میں نے گفتگو کی اور ہمارا اختلاف ہو گیا، لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ اختلاف جو پیچھے لگاتار، یعنی جسے کہیں گے کہ الٹ پھیر،
یعنی الٹ پلٹ، یہ جو ہے الٹ پھیر جو ہے دن اور رات کا، کہ کبھی دن جو ہے وہ رات کے پیچھے لگا آ رہا ہے اور رات دن کے پیچھے آ رہی ہے، کبھی دن بھر کٹتا ہے کبھی رات گھٹتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ لآیات، یہ نشانیاں ہیں. تو یہ نشانیاں کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ نشانی کا کام جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرانا. یاد کرانا کس ضمن میں؟ اس میں کسی کو منطقی اصول کو کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ اس طرح سے کہ کوئی شعور کے اندر کوئی ہوتا ہے کہ آدمی اس کو اجاگر کرتے ہوئے لائے یا کسی کو دلائل سے ثابت کرتے ہوئے لائے. اس میں ایک نشانی والا معاملہ یا کوئی یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. یعنی یہ وہ علم بھی نہیں ہے کہ جو انسان کو پڑھایا جائے یا دیا جائے کسی منطق کے ذریعے سے یا کسی اور ذرائع سے، بلکہ یہ وہ علم ہے کہ جو انسان کے اندر از خود موجود ہے. تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ اس کو اسے ایک مثال سے ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے بچپن کا کوئی دوست تھا، کلاس فیلو تھا، آپ نے میٹرک اکٹھے کی، اس نے میٹرک کے امتحان کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اب پتہ نہیں میں کہاں چلا جاؤں گا، آپ کہاں چلے جائیں گے، میرا یہ قلم یا انگوٹھی تم میری نشانی کے طور پر رکھ لو. تو دوستوں نے آپس میں وہ قلم یا وہ انگوٹھی ایکسچینج کی، نشانی رکھ لی، اور اس نے وہ جا کر اپنے گاؤں میں وہ اپنے اٹیچی کیس کے اندر وہ نشانی رکھ دی، وہ انگوٹھی یا قلم رکھ دیا، اور وہ بھی چلا گیا کہیں شہر میں پڑھائی میں لگ گیا یا امارات میں چلا گیا، نوکریوں میں چلا گیا. اب وہ 20-30 سال 40 سال جو ہے وہ اسی زندگی کے چکر میں لگا رہا، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہوا اور پھر اپنے اس گاؤں میں گیا تو دیکھا کہ اپنا پرانا اٹیچی کیس پڑا ہوا ہے. اب وہ اس نے جا کر جب اس پرانے اٹیچی کیس کو کھولا تو وہ 40 سال پہلے والی انگوٹھی جب اس کے سامنے آئی یا قلم سامنے آیا تو اسے اس انگوٹھی کو دیکھ کر وہ اپنا دوست یاد آ گیا. یعنی نشانی وہ ہے جو جس کو دیکھ کر کوئی یاد آ جائے. تو وہ اسے جو قلم دیکھ کر یا انگوٹھی دیکھ کر اپنا پرانا دوست یاد آ گیا. اوہو، میرا میٹرک میں ایک دوست ہوتا تھا جس نے یہ مجھے نشانی دی تھی، اس کا پتہ کروں وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو یہ ہے نشانی کا ایک جو ہے فنکشن، کہ یاد دہانی کرا دینا. اسی کو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ دیکھو، اگر تم ایک درخت کے سبز پتے کے اوپر بھی غور کرو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا. یہ نشانی کا کام دے گا. ایک اس کو دیکھتے ہوئے، ایک پتے کو بھی دیکھتے ہوئے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ذرا اس کی بناوٹ کو دیکھو، ذرا اس کے فنکشنز کو دیکھو. یہ جو آج دنیا میں انرجی کا بحران ہے اور سولر سسٹم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، تو ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس پتے کے ذریعے ایک سولر سیل کا کام جو ہے وہ لیا ہے. اس پتے ہی کے ذریعے وہ سورج کی انرجی جو ہے وہ درخت کی صورت میں منتقل ہو رہی ہے. یہ جو ہم لکڑیاں جلاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں سولر انرجی ہے، سورج کی انرجی ہے جو یہ سیف ہوئی ہے. اور وہی جب ہم چولہے میں ڈالتے ہیں تو وہی سورج کی انرجی ہے جو ہمیں ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی تپش ہے جس سے ہم استعمال کرتے ہیں. تو کیا ہوا؟ وہ پتے کے ذریعے وہ سورج کی انرجی وہ گویا کہ ایک اعتبار سے پرماننٹ طور پر جو ہے وہ اس میں سولر انرجی کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو کر ایک لکڑی کی صورت میں ہمارے پاس آ گئی. اسی طرح ذرا اس درخت کے فنکشن کو دیکھیں تو کیسے زمین کی جڑوں سے جو ہے وہ درخت کی جڑوں سے زمین کے اندر سے آسموسس کے ذریعے کیسے پانی اوپر لاتا ہے. اسی طرح اس درخت کے پتے کا ایک ذرا فنکشن دیکھیں کہ کس طرح ہوا کی فلٹریشن کا کام دیتا ہے. پھیپھڑے کائنات کے اس زمین کے پھیپھڑے، یعنی کس طرح سے وہ دن کو آکسیجن جو ہے وہ خارج کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اندر لے لیتا ہے. تو ذرا دیکھیں دن کو چونکہ انسان بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو درخت آکسیجن جو ہے آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح رات کو کیا ہوتا ہے؟ لوگ آرام کر رہے ہیں تو اب یہ پروسیس الٹا ہو گیا. اب کاربن ڈائی آکسائڈ درخت خارج کر رہے ہیں اس کے پتے، اور آکسیجن جو ہے وہ اپنے اندر لے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں بڑے لوگ ذرا انسانوں کو وصیت کرتے تھے کہ درخت کے نیچے نہ سو، کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا کیا تھا؟ آکسیجن کی کمی ہو جاتی تھی. تو اس حوالے سے ذرا درخت کے اس فنکشن پر غور کریں، کہاں فضا سے وہ جو اس کو صاف کر رہا ہے، کس طرح سے وہ جو ہے وہ سولر انرجی کو جو ہے وہ کنورٹ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ پانی کو جو ہے وہ اوپر تک لا رہا ہے. تو ایک اس کی بناوٹ، اس کا فنکشن، اس کے اندر جو آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ پتے کے اندر چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ایک پتے کے اوپر بھی غور کرو گے تو تمہیں خدا یاد آئے گا. تو نشانی کا اصل کام یہ ہے کہ فنکشن.
اچھا، عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ سورہ آل عمران کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ تو اگر سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت کو ہم دیکھیں تو اس میں اس کو کہا گیا آیات الآیات، کہ جتنی اس طرح کے فزیکل فنامنا کی نشانیاں ہیں وہ اس میں جمع ہو گئی ہے۔ وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدل بدل میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی جو چلتی ہے اس چیز کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، یعنی وہ نفع کا سامان تجارت جو لے کر کشتی چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کیا ہے اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلائے اس میں ہر طرح کے چوپائے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیلانے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور جو بادل ہیں کس طرح آسمانوں اور زمین کے درمیان جو ہے وہ معلق ہیں، مسخر کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو جن کو کہا گیا کہ یہ ساری نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے۔ انہیں اس آیت میں کہا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں اصل میں اولو الالباب کے لیے۔ یہ اولو الالباب کون ہے؟ اس کو سمجھ لیں کہ اولو الالباب لب کی جمع ہے الباب، یعنی جس طرح کہ ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب یہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی خلاصہ یہ ہے۔ تو انسان کا لب جو ہے وہ اس کی عقل ہے۔ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے برین ہیمریج ہو جائے، کچھ دماغ کو ہو جائے تو انسانی اعضاء اس طور پر فنکشن نہیں کرتے۔ تو یہ دماغ ہی ہے جو مٹھی بھر دماغ ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی سے فنکشن جو ہے وہ ہو رہے ہیں اسی کے تحت۔ اگر وہاں گڑبڑ ہو جائے، وہ رابطہ اس کا نہ رہے اعضاء کے ساتھ، تو پھر وہ فنکشننگ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ کے لب یعنی الباب، عقل والے، دماغ والے، کہ جن کے اندر یہ دماغ ہے، سوچ ہے، ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نشانیوں کا کام دے گی۔ تو کتاب فطرت کا جو مطالعہ ہے، مظاہر فطرت ہیں، یہ سارے دیکھ کر تمہیں کوئی شے یاد آنی چاہیے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی کاراگری ہے، یہ کس کی حکمت کاملہ ہے، کس کی حکمت بالغہ ہے۔ تو ذرا اس کے اوپر غور کرو۔ چیزوں کے اوپر جب غور کرو گے تو تمہیں کچھ یاد آ جائے گا، اور وہ یاد کیا آ جائے گا کہ تمہاری فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ودیت کر دی گئی ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ممد و مامن ہو جائیں گی اس یاد دہانی کے لیے۔ اچھا، ایک ہے عقل، لیکن عقل جب فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں جو ہے وہ حکمت والا سفر طے کرے تو یہ گویا کہ پھر وہ اولو الالباب والا معاملہ بن جاتا ہے، لب بن جاتا ہے۔ ایک عقل ہے انسان استعمال کر رہا ہے، عقل خالص حیوان کی عقل۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر دلائل نہیں دیے گئے، کوئی منطقی یا فلسفیانہ نہیں دیے گئے، بلکہ کہا کہ یہ تمہارے اندر چیز موجود ہے، یہ پردے پڑ گئے ہیں، وہ چاہے تعصبات کے ہوں، جذبات کے ہوں، وہ شہوت کے ہوں، ان جذبوں کے نیچے یہ چیزیں آ گئی ہیں، ورنہ یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی مشہور شورۂ آفاق خطبات کے اندر کانٹ کا ذکر کیا ہے کہ جرمنی کے فلسفی کانٹ نے آج تک جتنے دلائل دیے گئے تھے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اس نے ایک ایک کر کے سب کو رد کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ارسطو کا آغاز ہوا ہے، ارسطو کی منطق کا، اور منطق کے ذریعے چیزیں ثابت کرنے کا، یہ سارے اسی لائن میں آتے ہیں لوگ۔ تو ارسطو نے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی چونکہ 300 برس پہلے کی شخصیت ہے، تو لہٰذا عیسائی بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے۔ تو آج تک دنیا میں جتنے یہودی متکلمین نے دلائل دیے، عیسائی متکلمین نے دلائل دیے، اسی طرح مسلمان متکلمین نے دلائل دیے، اس نے ایک ایک کر کے سب کو جو ہے وہ منطق کو منطق سے غلط ثابت کیا، اور کہا دلائل سے جو ہے وہ دلائل کو کاٹا، دلیل نے دلیل کو کاٹا، اور اس نے کہا کہ ذات باری تعالیٰ کو دلائل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ اس کی کتاب آئی ہے کریٹیک آف پیور ریزن، تو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، مسلمانوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر، کہ ایک بندے نے اٹھ کر یہ کہا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو دلائل سے نہیں ثابت کیا جا سکتا۔
تو اصل میں یہ بات ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ جیسے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ سچ اچھی بات ہے، بلکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اس کے لیے کوئی کسی تعلیم کی، کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی اور کالج میں وہ نہ بھی گیا ہو، لیکن اس کی فطرت اندر سے بتاتی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اس کو اگر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ گڑبڑ کر دیں، کچھ جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کر دیں، لیکن یہ کیا نہیں جا سکتا، بلکہ اصلاً یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اسی حوالے سے سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ انسان کو حاصل ہو جائے، وہ پہچان ہو جائے اپنی اس عقل اور سمجھ کے ذریعے، اس مطالعہ فطرت اور کتاب فطرت کے مطالعے سے، تو اب جب اس کو مانتے ہوئے انسان مزید غور و فکر کرتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر جب یہ مزید غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تو ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب پہلی آیت میں گویا کہ ایمان باللہ ہے، یہ دوسری آیت کے اندر اور تیسری آیت کے اندر یہ ایمان بالآخرہ، اس کا ذکر آ گیا کہ انسان مزید جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کی فطرت اور منطق، اب وہاں یہ بات آ گئی منطقی طور پر بھی اور فطری طور پر بھی وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی دنیا دوسری ہونی چاہیے اور آخرت ہے، یہ بھی انسان غور و فکر کے نتیجے کے اندر وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی منطقی طور پر بھی اور فطری طور پر بھی۔ لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے اس میں انسان فطری طور پر ہی آگے بڑھتا ہے اور پہنچتا ہے، یہ چیزیں اللہ معرفت رب اس کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو مولانا روم نے بڑے اچھے انداز کے اندر، حکایات کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے۔ مثلاً وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک سنگ تراش جو تھا بڑی چٹان کے اندر ایک شیر کا جو ہے وہ مجسمہ بنا رہا تھا، تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ ابا جان یہ آپ اس چٹان میں سے شیر کیسے بنا لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ شیر اس میں پہلے سے موجود تھا، میں نے کیا کر دیا، کچھ پردے پڑ گئے تھے، وہ پردے ہٹا دیے، کہیں سے 1 انچ کھدائی کر دی، کہیں سے 1 سینٹی میٹر کر دی، کہیں اور زیادہ کر دیا، کہیں اور تھوڑا کر دیا، میں نے وہ پردے ہٹائے اور شیر جو ہے وہ نکل آیا۔ گویا اس کے تصور میں، اس کے تخیل میں وہ شیر اس چٹان کے اندر اس نے دیکھ لیا تھا۔ تو یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ وہ چیز اندر موجود تھی، پردے پڑے ہوئے تھے۔ اچھا یہی بات ہے کہ ایک اور عقائد کے اندر وہ سمجھاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایرانیوں اور چینیوں میں مقابلہ ہوا مصوری کا، تو جو بادشاہ جس نے فیصلہ کرنا تھا اس نے ایک ہال کے اندر پردہ کھنچوا دیا اور ایک دیوار پر ایرانیوں کو موقع دیا کہ وہ مصوری کریں اور ایک دیوار کے اوپر چینیوں کو کہا کہ وہ مصوری کریں۔ پردہ اس لیے لگا دیا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں نہ، اور اپنے لیے اس نے یہ بندوبست کیا کہ جب میں دونوں چیزیں بیک وقت میرے سامنے رہیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے، پھر دوسری چیز کو دیکھتا ہے، پھر آ کر پہلی کو دیکھتا ہے۔ وہ ہوتا ہے عام طور پر جیسے ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں نا کہ خواتین گئی، اس نے کپڑے والے کو کہا کہ وہ والا کپڑا نکالو، اس نے وہ نکالا نہیں، وہ نکالو، وہ نکالو، وہ 10 ایک نکلوا لیے، پھر کہتی وہ جو سب سے پہلے دکھایا تھا وہ پھر دکھاؤ، وہ جو 5واں دکھایا تھا پھر، تو اس نے کیا تاکہ دونوں سامنے رہیں بیک وقت، لہذا پردہ بیچ میں کھنچوا دیا۔ تو ہوا یہ کہ ایرانیوں نے بڑی اپنی کاراگری دکھائی، بڑے بیل بوٹے جو بھی مصوری تھی اس کے اوپر بنائی، لیکن چینیوں نے کچھ نہیں بنایا، وہ سارا وقت اس دیوار کو سیکل کرتے رہے، پالش کرتے رہے۔ اور جب وہ فیصلے کا دن آیا تو بادشاہ نے بیچ میں سے پردہ ہٹایا تو جو کچھ ایرانیوں نے بنایا تھا وہ چینیوں کی دیوار کے اوپر منعکس ہو گیا۔ تو عام طور ہوتا یہ ہے کہ عکس کے اندر چھوٹا موٹا جو نقش ہے نا وہ بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ پوری کی شے، پوری چیز جو باہر موجود تھی دوسری دیوار پر موجود تھی ان کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ منعکس ہو گئی، اس کے اوپر آ گئی۔ اس کو مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر تم اس دل کے شیشے کو صاف کر لو، اس کو سیکل کر لو، تو یہ چیزیں پوری کی پوری تمہارے اندر منعکس ہو جائیں گی۔ یہ گویا کہ تمہارا دل کا جو شیشہ ہے یہ اگر صاف ہو تو یہ مظاہر فطرت یہ اندر عکس کے طور پر جیسے چینیوں کی دیوار کے اوپر ایرانیوں کی مصوری نقش ہو گئی، یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ نقش ہو جائیں گی، یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال
تو اولو الالباب وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو مظاہر فطرت ہیں، یہ کتاب فطرت ہے، یہ ساری کی ساری نشانیوں کا کام دیتی ہے کہ انہیں کوئی یاد آ جائے، اور جب وہ یاد آنے کے بعد اس کے اوپر مزید غور و فکر کرتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں، تو ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی دنیا میں یہ تصور کیا جائے جو لوگوں نے کیا کہ یہ کوئی رام کی لیلا ہے، یا یونانی مائتھولوجی کے اندر جیسے کہ پہاڑوں کے اوپر دیویاں اور دیوتائیں جنہوں نے یہ دنیا بنائی ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور انسانوں کو کرب میں اور مصائب میں اور مشکلات میں دیکھ کر جو ہے جیسے بھوکے شیر کے آگے انسان کو ڈال کر جو ہے وہ تماشا دیکھا جاتا تھا اسٹیڈیم کے اندر، ایسے گویا کہ وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کھیل نہیں رچایا۔ سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ تیرے بارے میں ایسا کوئی گھٹیا تصور کیا جائے، ایسا سوچا جائے کہ تو نے یہ کوئی کھیل معاذ اللہ رچایا ہے۔ نہیں، یہ با مقصد ایک تخلیق ہے، یہ پرپز فل تخلیق ہے۔ اور فقنا عذاب النار، اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔ اور یہ دونوں آیات جیسا کہ میں نے کہا پھر ایمان بالآخرہ کے بارے میں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی ہماری عقل اور ہماری فطرت دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی انسان کی عقل اور منطق کا تقاضا بھی یہ ہے، اور انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ فطرت کا تقاضا کیسے ہے کہ یہ جو انسان کے اندر شعور ہے نیکی اور بدی کا، کہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ نیکی کا نتیجہ نیکی کی صورت میں نہ نکلے اور بدی کا نتیجہ جو ہے وہ اس کی سزا کی صورت میں نہ نکلے؟ یا تو یہ شعور غلط ہے، یا اگر یہ صحیح ہے تو ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں تو نہیں نکلتا۔ ایک آدمی جو ہے وہ حال میں گھسے اور 100 کو مار دے تو کیا کر لیں گے؟ اس آدمی کو اول آج کے دور میں پکڑے جانا مشکل، بڑی اچھی پولیس ہو تو چلیں پکڑ لیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالتیں بک جائیں گی، عدالتیں بڑی اچھی ہوں، چلیں بڑی انصاف والی ہوں تو عدالتیں اسے سزا دے لیں گی، تو کیا سزا دے لیں گی؟ ایک آدمی جس نے 10 کو مار دیا ایک ہی دفعہ مارا جا سکتا ہے نا۔ تو لہٰذا عقل کا یا فطرت کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسری دنیا ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں وہ 10 دفعہ زندہ کیا جائے اور 10 دفعہ مارا جائے، بلکہ یہاں تو اس دنیا میں تو ایک کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ایک بوڑھا آدمی جو زندگی کی بہاریں پوری کر چکا، جو کھا پی چکا، وہ ایک نوجوان آدمی کو مار دے، تو وہ نوجوان آدمی جس کی ایک بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے جو معاشرے کے اوپر ان گنت اثرات جو ہے وہ پڑیں گے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک آدمی کا بھی ایک آدمی سے قتل کا جو ہے بدلہ لیا جائے تو ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح آج اگر یہودیوں کو ہٹلر مل بھی جائے اور اس کا ایک ایک ریشہ اور سل جدا بھی کر دیں تو کیا وہ 60 لاکھ یہودیوں کا بدلہ اتار لیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح ساری دنیا مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ اتارنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ اتار سکے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے لیے چاہیے کہ کوئی دوسری دنیا ہو۔ تو ایک طرف ہمارے اندر یہ جو نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ فطرت جو ہے یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دوسری دنیا ہو، اور دنیا میں ہم یہ جو حساب کتاب لگاتے ہیں کہ بدلہ کیسے ہوگا، کس طور پر دیا جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ اس دنیا میں بدلہ دیا جا سکے، تو اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ کوئی دوسری دنیا ہو۔ تو جب دوسری دنیا ہو تو پھر وہاں کوئی حساب کتاب ہوگا، کوئی جزا و سزا ہوگی۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں شیخ الہند نے فرمایا کہ یہ ایمان عقلی ہے، یعنی انسان ان دو چیزوں پر اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اگر فطرت صحیح ہو، صحیح رخ پر ہو، اور عقل سلیم ہو، فطرت سلیم ہو، تو انسان ان دو نتائج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فوراً ایمان لے آئے۔ بلکہ اگلی آیات پڑھ کر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی۔ اب جو لوگ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ جب یہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار لگا رہا تھا ایمان کی، ان آمنوا بربکم، یعنی یہ اگلی پھر دو آیات گویا کہ ایمان میں رسالت پر ہو گئی۔
جس طرح ہم نے ایمانیات پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی پہلی آیت ایمان باللہ، پھر 2 آیات جو ہے یعنی تیسری اور دوسری اور تیسری یہ ایمان بالآخرہ، اور پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں یہ ایمان بالرسالت کے اوپر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ایمان کے عملی مظاہر کیا ہیں وہ شاید کل کی گفتگو میں آئے گی بات، اس پر پھر گفتگو ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں جو عقلی طور پر یہاں تک سفر کر چکے ہوتے ہیں، ان کے کانوں میں کسی نبی یا رسول کی جب یہ آواز پڑتی ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ فوراً لپک کر لے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سعید کے والد زید، حضرت سعید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، اور حضرت فاطمہ یعنی جو بہن ہے حضرت فاطمہ، یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے، یہ ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ حضرت سعید ان کے شوہر۔ تو جب یہ دونوں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو ان کے جو والد تھے حضرت سعید کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں زید جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ٹکرے مارا کرتے تھے، اے اللہ مجھے پتہ ہے تو ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں کروں کیا، میں تجھے کیسے پوجوں، کیسے تیری بندگی کروں، مجھے پتہ نہیں۔ اب ان کے کانوں میں اگر آواز پڑ جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ زندہ ہوتے تو وہ فوراً ایمان لے آتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اس طرح کے مختلف لوگ تھے کہ جو اپنے طور پر، یہی وجہ ہے کہ ورقہ بن نوفل جن کے پاس جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہیں پہلی وحی کے بعد، تو ورقہ بن نوفل کون تھے؟ وہ اس زمانہ جاہلیت میں وہ انسان تھے کہ جنہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، آخرت ہے، اور اس حق کی تلاش میں انہوں نے شام تک کا سفر کیا، اور اس وقت کا جو صحیح مذہب تھا عیسائیت اختیار کی، اختیار ہی نہیں کی بلکہ اس کے لیے وہ محنت اور جدوجہد کی کہ بخاری شریف کی اس روایت میں آتا ہے کہ وَقَانَ يَكْتُبُ الْإِنْجِيلَ فِي الْعِبْرَانِيَّةِ، کہ وہ گویا کہ تورات اور انجیل کے حافظ تھے، اور انجیل کو زبانی لکھ لیتے تھے عبرانی زبان کے اندر۔ ویسے ایک دلچسپ بات ضمنی طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت تک انجیل بھی عبرانی زبان میں موجود تھی، تحریفیں ہوئی ہوں گی لیکن اپنی اصل زبان کے اندر موجود تھی۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ تورات اور انجیل کا اصل نسخہ کہیں دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ قدیم ترین نسخہ جو انجیل کا بتایا جاتا ہے وہ یونانی زبان میں ہے، یعنی عبرانی زبان میں بھی اب کوئی دنیا میں نسخہ موجود نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ تو وہ جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا والا وہ سارا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے جب بتایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، اور دیکھو یہ جس کے پاس بھی آیا ہے پھر اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی، اس کی قوم نے اسے نکال دیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا اخرجیہ، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، تو کیا مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا ایسے ہی ہے بھتیجے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بھی یہ پیغام آپ کے پاس آیا ہے، یہ جس کے پاس بھی جبرائیل آیا ہے پھر اس کی قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے جب وہ پیغام پیش کرتا ہے۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب وہ پیغام آپ اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، قوم آپ کی دشمن ہو جائے، آپ کو نکالے اور میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں۔ لیکن ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دعوت رکھتے تو وہ فوراً لے آتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی صدیقین میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کے بھی سامنے ایمان کی بات رکھی اس نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا، انتظار کیا، سوائے ابوبکر کے کہ فوراً ایمان لے آئے۔ تو یعنی یہ ایک صدیقین کے ایمان کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کے ذریعے ان نتائج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر فوراً جو ہے وہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ گویا
یہ جو نبی بات کرتا ہے تو یہ ان کے گویا کے دل کی بات ہوتی ہے، ان کے دل کی تسکین ہوتی ہے، وہ گویا کہ ان کی باتوں کے اندر تفصیلی رنگ بھرتا ہے۔ ہاں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو تم مانتے ہو، اللہ کی صفات یہ ہیں، اس کے اسماء یہ ہیں، اسی طرح آخرت یہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے انسان عقل کے نتیجے میں ان تفصیلات تک نہیں پہنچ سکتا، وہ جنت ہے، دوزخ ہے، وہ کیا سزا کا نظام ہوگا، کیا جزا کا نظام ہوگا، وہ تفصیلات کا رنگ جو ہے آ کر انبیاء بھرتے ہیں۔ لہذا فرمایا تو ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی آواز پڑتی ہے کسی صحیح بات کی جو ان کی فطرت گواہی دے رہی ہوتی ہے، تو وہ فرمایا ربنا اننا سمعنا۔ اب یہ ایمان سمع شروع ہو گیا، یعنی اس سے پہلے ایمان عقلی تھا کہ وہ لوگ کہ جو غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو پھر ان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑتی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا للایمان، ایمان کے لیے، اور کیا کس ایمان کے لیے؟ ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب وہ دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور کر دے ہماری برائیوں کو۔ ہمارے عادات و اطوار کے اندر کوئی جو ہے وہ برائیاں آ گئی ہے، کوئی سگریٹ نوشی آ گئی ہے، کوئی اور معاملہ آ گیا ہے، اٹھتے نہیں ہیں، یہ چیزیں جو آ گئی ہے یہ عادات کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ جیسے وہاں عربوں کی عادات کے اندر ایک شراب نوشی تو ہو گئی تھی، لیکن ایمان کی وہ کیفیت بھی پیدا ہوئی کہ ایک ہی حکم کے تحت وہ ساری گلیاں جو ہے وہ بہہ نکلی اس سے اور چھوڑ دی سب نے۔ یہی وجہ تھی، اور وہ لوگ بھی تھے کہ اس فطرت کے ان نتائج پر بھی تھے کہ جنہوں نے کبھی اس کو زمانہ جاہلیت میں بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بہرحال تو جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وکفر عنا سیئاتنا، ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، کو عادات و اطوار میں یا اگر نامہ اعمال کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ حساب کتاب تو ہوگا، یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، عقل کا تقاضا بھی ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مورلی، یہ بھی میں نے بات سمجھائی تھی ایمانیات کے لیکچرز میں، کہ یہ دنیا جو ہے مورلی مکمل نہیں ہے۔ یہ فزیکل لا یہاں آپریٹیو ہے، مورل لا آپریٹیو نہیں ہے۔ فزیکل لا کیسے آپریٹیو ہے؟ آپ زبان پر انگارہ رکھیں گے تو جل جائے گی، لیکن کسی کو گالی دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے، لیکن کسی کا مال کھا لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی اخلاقی اعتبار سے یہاں ابھی وہ نتائج نہیں نکلتے، لیکن مادی اعتبار سے یہ نتائج نکلتے ہیں۔ تو انہیں معلوم ہے کہ یہ جو کچھ بھی اگر ہوا ہے تو وہ سارے ہمارے نامہ اعمال میں چیزیں درج ہوں گی، تو اے رب ہمارے نامہ اعمال سے بھی وہ مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور موت بھی آ کر رہنی ہے تو ہمیں وفات دے نیکوکاروں کے ساتھ، وہ جو نیک لوگ ہیں ہماری وفات، ہمارا انجام اے رب ہمارے ان کے ساتھ ہو۔ اور ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے رب ہمارے جو بھی تو نے وعدے کیے ہم سے علی رسلک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ان کی وساطت سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، تو ہمیں قیامت کے دن جو ہے وہ رسوا نہ کیجیو، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہمیں تیرے وعدوں پر کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اگر شک ہے تو اپنے اوپر، ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو اپنے لیے ہے کہ ہم تیرے وعدوں کا مصداق بن سکیں گے نہیں بن سکیں گے۔ تیرے یہ سارے وعدے ہمارا ایمان ہے کہ پورے ہو کر رہیں گے، ہمیں ان وعدوں کا مصداق بنا دینا۔ تو یہاں تک کوئی بات آ گئی گویا کہ ایمان سمعی کی۔ اس کے بعد وہ لوگ کے جو ایمان لے آتے ہیں ان کی عملی مظاہر جو ہیں ان کا ایک کہا گیا کہ ان کی زندگی کا پھر نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں موروثی طور پر یہ ایمان حاصل ہے، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن ایک ہے کہ جو غور و فکر کے نتیجے میں شعوری طور پر جو ایمان لاتے ہیں پھر ان کی زندگی کا نقشہ اور ہو جاتا ہے۔ اس نقشے کے حوالے سے کہ ان کی زندگی کا نقشہ کیا بدلتا ہے، اور یہ ایمان پھر ان کے اندر یہ غور و فکر کر کے اس کے نتیجے میں اگر وہ ایمان لاتے ہیں شعوری طور پر، اور یہ مظاہر فطرت، یہ کتاب فطرت جو ہے وہ ان کے لیے نشانیوں کا کام دیتی ہے، تو اب ان کی زندگی کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، وہ اس عام انداز میں پھر نہیں جیتے۔ تو اس زندگی کی ان کیفیات کو انشاءاللہ العزیز ہم کل کی گفتگو میں سمجھیں گے۔ آج یہاں تک کہ ایمان عقلی سے ایمان سمعی تک کا جو سفر تھا
اس پر ہم نے گفتگو مکمل کر لی ہے۔ تو اس کے اوپر جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ کر لیجئے، کوئی لمبے سوالات ہوں گے تو ان کو ہم کل کی گفتگو میں اکوموڈیٹ کر لیں گے، کوئی شارٹ کٹ بات ہے جو رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس کو ابھی ایڈریس کر لیتے ہیں۔